امام کا لقب کریم بھی ہے اور امام رؤوف بھی ہے، اور اسی لیے اس کو جو یہ 10 دن کا عرصہ ہے اسے کہا جاتا ہے عشرہ کرامت، عشرہ کرامت اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اب علماء نے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ کرامت اور کرم وہ جذبہ ہے کہ جہاں انسان اپنے اندر تمام تر ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جن کا تعلق خوبصورتی سے ہوتا ہے، جن کا تعلق خیر سے ہوتا ہے، ہر طرح کا خیر انسان اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے، ہر طرح کی بلندی اپنے وجود میں رکھتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں، اسے صاحب کرم کہتے ہیں۔ جہاں ہر طرح کی پستی نہ پائی جاتی ہو، ہر طرح کی بلندی پائی جاتی ہو، ہر طرح کی بلندی پائی جاتی ہو، یعنی کمال انسانیت جہاں ہو وہاں پر کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے ارشاد ہو رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہاں پر علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں عنت کا معنی کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر مشقت کا سبب بن رہی ہے، کوئی بھی نقصان جو تم اٹھا رہے ہو، وہ تم جو نقصان اٹھا رہے ہو تمہارے اوپر بعد میں بھاری پڑتا ہے، پیغمبر کا دل پہلے مضطرب ہو جاتا ہے، پیغمبر کو پہلے اس کا احساس ہو جاتا ہے، یعنی یہ درد مندی ہے پیغمبر کی۔ اور پھر علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق انسان کے وجود کے اندر پائے جانے والے جذبہ ترحم سے ہے، جسے رأفت کہا جاتا ہے۔ اور ہم امام رضا کو جب پکارتے ہیں، جو لقب ہے امام کا امام رؤوف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام رؤوف ہے تو اس کے اندر کرم بھی پایا جاتا ہے، ہمارے وجود کا جو درد ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس منزل پر آنے کے بعد عزیزوں آپ سوچیں کہ کس کی ہم بارگاہ میں ہیں اور وہ کتنا کریم ہمارا امام ہے کہ جس کا ہم یہاں پر جشن منا رہے ہیں، کتنا کریم ہے۔ اس پر مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی تھی، ان سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اس رخ کو آپ دیکھیں کہ جہاں پر مجھے کریم کو بیان کرنا ہے۔ کرم جب ہم نے روایتوں میں دیکھا تو ملا کہ کریم کسے کہتے ہیں، تو معصوم نے اس کو بیان کیا، جو صاحب کرم ہے، جو کریم ہیں وہ بتائیں گے کہ کرم کسے کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں اس کے واقعی اور حقیقی معنی نہیں ملیں گے، وہ لغت کے معنی ہوں گے، لیکن جس کا تعلق حقیقی زندگی سے ہے، حقیقت سے ہے، واقعیت سے ہے، وہ وہاں ملے گا کہ جہاں ایک حقیقت کی عکاسی ہو رہی ہوگی، حقیقت بندگی، حقیقت حیات جہاں ہوگی۔ اب جب ہم معصوم کے پاس جاتے ہیں تو حدیث میں ملتا ہے کہ ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی، کہ کریم وہ ہے جو جب کسی کے کام آتا ہے، کسی کی مشکل میں کام آتا ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پریشانی کو دور کرنے کے بعد نہیں کہتا کہ دیکھو میری وجہ سے یہ کام ہو گیا تمہارا، دیکھو اگر ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، دیکھ لیا، اپنی انا کو گویا اپنی انا کی تاج پوشی کروانا چاہتا ہے، اس پہ پھول نثار کروانا چاہتا ہے۔ لہذا یہی ہے کہ دیکھو ہمارے علاوہ اگر ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، تم سوچو تمہاری زندگی میں اگر ہم نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو کیا ہوتا، تم آج جہاں کھڑے ہو تم سوچو کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہری دنیا میں صاحب کرم جو نام کے کریم ہیں وہ اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جہاں سے حقیقت کرم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جنہیں ہم زیادہ جامعہ میں کہتے ہیں اصول الکرم، جہاں سے کرم کی جڑیں وابستہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی، کریم وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ اگر کچھ کرتا ہے تو اپنے اس انجام دینے والے فعل کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے کہ جو ضرورت مند میرے سامنے آیا تھا اس کی ضرورت کو نہیں پورا کر رہا ہوں بلکہ اس کا قرض ہے جسے ادا کر رہا ہوں۔